ملت اسلامیہ شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں حضرات محترم آؤ دیکھو مسلمانوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات کا یہ نورانی دن آتا ہے، نورانی مہینہ آتا ہے، نورانی دن آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا جو ہے اجلال فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندوں سے پکار کر کے ارشاد فرماتا ہے کون میرا بندہ جو مجھ سے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا مانگے میں اس کے گناہوں کا جو ہے گناہ کو بخشش فرماؤں گا۔ حضرات پروردگار پکارتا ہے کوئی جو اپنے جو ہے بیماریوں سے شفا چاہتا ہے میں اس کے بیماریوں سے شفا فرماؤں گا۔ یعنی پوری رات پروردگار عالم اپنے بندوں سے جو ہے یہی پکارتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی تک کی محدود نہیں ہے مسلمانوں، آؤ دیکھو حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جو ہے آپ نہ پاتی ہیں اپنے حجرے میں، حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا، سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ جو ہے پائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار کو جو ہے جنت البقیع کی طرف نکل جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرے سرکار جو ہے جنت البقیع کی قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے قبر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو سنو میرے دوستو عزیزو بزرگوں دوستو سنو سنو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کیا دیکھتی ہے کہ جنت البقیع کے قبرستان پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ حضرات میرے آقا نے جب دیکھا کہ عائشہ صدیقہ یہاں موجود ہیں، عائشہ نے جو ہے دیکھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آخرکار بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے نبی کہاں جو ہے چلے گئے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ کیا آج تم کو نہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے، کتنی مبارک شب ہے، کتنی بابرکت پاکیزہ دن ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آج جو ہے شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، آج شب برات کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کے دن جو ہے بڑے سے بڑے گنہگار پاپیوں کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بڑے بڑے خطا کاروں کے، بڑے بڑے مجرموں کے جو ہے گناہ کو درگزر فرما دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ حضرات محترم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ آج شب برات کا دن ہے، اور شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام گنہگاروں کے جو ہے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے آقا اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، اگر جو ہے بندہ اتنا گنہگار نہ ہو، اگر بندہ اتنا گنہگار ہے، اتنا سیاہکار ہے، پھر بھی اگر وہ شب برات کے شب میں شب بیداری کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر کے دعائیں استغفار کرتا ہے، سچے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو مالک و مولا اس شب کی برکت سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو اس سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ شخص ابھی ماں کے شکم سے پیدا کیا گیا۔ اس قدر جو ہے وہ انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یہ شب ایسی شب ہے، شب برات، یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ دیکھو مسلمانوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے
آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے رسول کونین کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب برات کے جو ہے شب بیداری کی وجہ سے جو ہے شب کی وجہ سے اس کی فضیلت اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جتنے درخت کے پتے ہیں اور جتنے جو ہے ذرات ہیں ان سب سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا. حضرات دنیا میں اتنے درخت ہیں اس کے پتے ہیں اور دنیا میں جتنے جو ہے ذرات ہیں اللہ تعالیٰ ان تعداد میں گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا. اے مسلمانوں لیکن اس میں دو تین جماعت ایسی ہے, دو تین لوگ ایسے ہیں جس میں اس شب میں ان کی بخشش نہیں ہوتی, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ کو جو زانی ہو اور ایک شرابی ہو جو شراب کا عادی ہو. حضرات محترم اگر جو شراب پیتا ہو اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہے حضرات محترم جب تک کہ وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے اور ان تمام گناہوں سے باز نہ آ جائے. سچے دل سے توبہ رب کی بارگاہ میں کر لے کہ اے مالک و مولا وحدہ لا شریک, آج کے بعد میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف کبھی اپنے قدم کو نہ ڈالے, نگاہ کو نہ ڈالے, اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں مسلمان. تب اس کی جو ہے دعا قبول ہوگی. حضرات محترم آؤ دیکھو مسلمانوں درود شریف پڑھو تو عرض کرو اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے. بڑی اچھی بات ہے حضرات, آپ بغور سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دل و دماغ جو ہے تازہ ہو جائیں گے اور آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں گے. یہ علماء کرام کی جماعت جو ہے موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ گئے, دیکھا کہ ایک بہت بھاری بھرکم پتھر پڑا ہوا ہے جو سفید جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور انڈے کی طرح گول ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بھاری بھرکم پتھر جو انڈے کی طرح بالکل گول اور دودھ سے زیادہ سفید ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ پروردگار آخر کار یہ پتھر اتنا خوبصورت کیوں ہے اور انڈے کی طرح بالکل یہ گول کیوں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ, جب تم باہر کی چیز کو دیکھ کر کے اتنا تعجب کرتے ہو تو اندر کی چیز دیکھو گے تو کتنا تعجب کرو گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فریاد کرتے ہیں میرے مولا یا پروردگار اندر کی کیا چیز ہے, تو پروردگار اسے ظاہر کر دے. اللہ کا حکم ہوا, وہ بھاری بھرکم پتھر جو انڈے کی طرح گول اور دودھ سے زیادہ سفید وہ اللہ کی جو ہے حکم کے مطابق یعنی وہ پتھر دو حصوں میں بٹ گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. حضرات جب وہ پتھر دو ٹکڑے ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اسی پتھر میں ایک نورانی بزرگ ہیں, اسی پتھر میں ایک نورانی بزرگ ہیں جن کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو گچھوں سے لدا ہوا ہے اور ایک ان کے بائیں جانب ایک نہر جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور تعجب میں ہوتے ہیں کہ پروردگار یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس پتھر میں یہ نورانی بزرگ جن کی داڑھی مبارک سفید ہے, حضرات ان کے داہنے جانب انگور کا جو ہے لگا ہوا درخت ہے اور بائیں جانب نہر جاری ہے. پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں میرے مولا تیری شان بہت بلند ہے. اے اللہ تو چاہے تو سوئی کے ناکے میں پوری دنیا کو سنا سکتا ہے. حضرات یہ تیری منشا ہے مولا. حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں. وہ نورانی بزرگ عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام میں
حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور میں 450 سال سے میں اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور 400 سال سے اسی پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بزرگ تیری عبادت تو سب سے مقبول ہے. اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں میرے مولا یہ تیرا بندہ تو بڑا نیک اور بڑا پرہیزگار ہے, بڑا متقی ہے, یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ یہ چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرتے میرے مولا. یا اللہ نہ ان کی عبادت میں ریا ہے نہ دکھاوا ہے. حضرات ان سے بڑا نیکوکار انسان دنیا میں نہیں موجود ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ سن لو تمہارے بعد جو آنے والے نبی ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو تمہارے بعد آنے والے نبی ہیں میں نے ان کے امتیوں کے لیے ایک ایسی رات مقرر کی ہے, ایک ایسی رات بنائی ہے کہ وہ بندے حسن اگر ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لیں گے تو پروردگار عالم اس عابد کے 400 سال عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت کو افضل کر دے گا. ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. حضرات تو وہ نورانی بزرگ جو تھے اس میں عبادت کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو ایسی فضیلت بخشی ہے مسلمانوں کہ اگر مومن انسان شب برات کے رات اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 400 سال کے عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہے شب برات کی. اے مسلمانوں جب یہ پاکیزہ آپ پائیں, یہ برکت والی مغفرت والی رات جب آپ پائیں, یہ نورانی رات جب آپ پائیں تو دل کھول کر کے اللہ کی عبادت کریں, اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور رب کے بارگاہ میں رو رو کر کے نادم ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ پروردگار اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم یہاں رہے کامیاب رہے, مرنے کے بعد قبر میں میدان محشر میں کامیاب رہے. سبحان اللہ. حضرات محترم اے مسلمانوں خالی نعرہ لگانے سے اور چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ آپ کے دل میں سچی محبت نبی کی نہ ہو. حضرات آج میرے آقا جنت البقیع کے قبرستان پر قبر والوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنگ احد میں سرکار شہدائے کرام کے قبروں پر آپ نے ان شہداء کے لیے دعا کی. تو حضرات اس سے یہ پتا چلا کہ قبروں پر جانا فاتحہ پڑھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. حضرات اور آج جو لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں اگر حرام ہوتا, بدعت ہوتا, ناجائز ہوتا تو میرے آقا 15 شعبان کے رات میں شب برات کے دن میرے آقا جنت البقیع کے قبرستان پر قبر والوں کے لیے دعا نہ کرتے, فاتحہ نہ کرتے. اے مسلمانوں اس سے پتا چلا کہ تمام انبیاء کی عادت اور سنت ہے اور باعث برکت ثواب ہے. حضرات اے مسلمانوں آپ بھی بزرگوں کے در پہ جایا کرو, بزرگوں کے قبروں پر جایا کرو, فاتحہ کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو اور جانے آنے سے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے, ایمان پیدا ہوتا ہے. اے مسلمانوں
آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ پاک جو ہے دن آپ پائیں، یہ نورانی دن پائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل اس میں جو ہے کنجوسی نہ کرے، بلکہ آپ اپنے گھروں پر جو ہے بہترین انتظامات کروائیں، اپنے گھروں پر قرآن پڑھوائیں، قرآن خوانی کروائیں، اور اپنا خود قرآن پڑھیں اور نمازیں جو ہے پڑھیں۔ حضرات محترم، اور شب برات کے دن یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز جو ہے نفل آپ کو پڑھنا ہے۔ مغرب کے فوراً بعد 6 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز آپ کو عمر درازی پڑھنا ہے، یعنی عمر کے لمبی عمر کے لیے 2 رکعت نماز مغرب کے فوراً بعد، اور 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز جہنم سے آزادی کے لیے، یعنی ایمان پر خاتمہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 6 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے مغرب کے بعد۔ حضرات، اور چاہے تو پوری رات آپ نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ حضرات، جتنے آپ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ جو بھی کلمات ہیں آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ آپ یہاں رہیں گے تو مالا مال رہیں گے، قبر میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ حضرات، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں دنیا میں تو ایمان کے ساتھ رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ حضرات، اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیارے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی پاک پروردگار عالم ہم تمامی حضرات کو حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔